اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، آج کا جو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کرنے سے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا سعادتیں نصیب ہوئیں۔ جو سعادتیں حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کو حضور کی خدمت رضاعت کی برکت سے حاصل ہوئیں، ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کی تنگ دستی خوشحالی کے اندر بدل جاتی ہے۔ قحط سالی کے باعث چارہ اور گھاس نہ ملنے پر سارے قبیلے کے ریوڑ بھوک سے لاغر ہو گئے ہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا ریوڑ خشک سالی کے باوجود شام کو جب گھر لوٹتا تو ان کی کھیریوں سے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی تھیں۔ مزید یہ کہ آپ کی خدمت رضاعت کی برکت سے اللہ نے انہیں جو شہرت دوام عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی، اور ان جملہ نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو انہیں عطا کی گئی وہ ایمان کی نعمت تھی کہ جس نے ان کے دونوں جہان سنوار دیے۔ حضرت حلیمہ کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہوا، اور آپ کے اسلام اور ایمان کے بارے میں چند ایک روایات سن لیں۔ پہلی روایت ہے، محمد بن منقدر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قال استأذنت امرأۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک عورت نے حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ قد کانت ترضعہ، وہ عورت حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ فلما دخلت علیہ، پس جب وہ داخل ہوئی تو حضور نے فرمایا امی امی، میری ماں میری ماں۔ عمد الی ردائہ، آپ نے اپنی چادر کو اٹھایا، فبسطہ لہا، اور اپنی چادر کو ان کے لیے بچھا دیا۔ فقعدت علیہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ ان کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئیں۔ اگلی روایت ہے، حضرت حلیمہ بنت حارث حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئیں۔ اس وقت میرے آقا کا حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، تو سیدہ خدیجہ سے نکاح کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی بارگاہ میں آئیں تو آ کر اپنی قحط سالی کی شکایت کی کہ ہمارا قبیلہ اور ہمارا علاقہ قحط سالی کی لپیٹ کے اندر ہے۔ تو میرے حضور نے اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ کو ان کے بارے میں سفارش کی، تو حضرت خدیجہ نے ان کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ بطور ہدیہ عطا فرمایا۔ پھر حضور کی بعثت کے بعد دوبارہ حاضر ہوئیں، پھر آپ پر ایمان بھی لے کر آئیں اور آپ کے خاوند نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر تیسری روایت ہے، قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئیں، تو میرے آقا نے ان کے لیے اپنی چادر کو بچھایا، ان کی حاجت کو پورا کیا، اور حضور کے وصال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، یعنی ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر کو بچھایا، اور جو انہوں نے مطالبہ کیا آپ نے اس مطالبے کو پورا فرما دیا۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ حضور کی رضائی والدہ تشریف لے کر آئیں، تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، اور اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ آ کر بیٹھ گئیں۔ یہ حضور کا اپنی والدہ سے محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس کے بعد حارث مکہ مکرمہ کے اندر حضور سے ملاقات کے لیے آئے، تو قریش نے انہیں دیکھا اور کہا کہ اے حارث، تم نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے، نیکوکار جنت میں جائیں گے، بدکار دوزخ کے اندر جائیں گے۔ اس نے قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ تو حضرت حارث
یہ بات سن کر حضور کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا ہے میرے بیٹے آپ کی قوم آپ کا شکوہ کیوں کرتی ہے؟ تو پھر قریش نے جو جو باتیں حضور کے بارے میں کہی تھی وہ ساری دہرائیں کہ کفار اور قریش آپ کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بے شک میں ایسا کہتا ہوں، جب وہ دن آئے گا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آج کی گفتگو تمہیں یاد دلاؤں گا۔ حضور کے اس ارشاد نے حضرت حارث کی آنکھیں کھول دیں اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد احکام الہی کی تعمیل کا حق ادا کر دیا۔ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے لَوْ قَدْ أَخَذَبَنِي بِيَدِي فَعَرَّفَنِي مَا قَالَ لَمْ يُرْسِلْنِي إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، یعنی اگر میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ گفتگو یاد دلائی تو پھر انشاءاللہ میرا ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک وہ مجھے جنت کے اندر داخل نہیں کر دے گا۔ تو یہ حضور کے رضائی والدین ان کا ایمان لانا تھا کہ اللہ نے انہیں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، لیکن سب سے بڑی دولت انہیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔